اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی میں آتا ہے تو اس کی حیثیت ایک بیج کی سی ہوتی ہے. اس بیج نے اب وہاں سے نکل کر انڈسٹری میں جانا ہے جہاں اس نے ایک تنا اور درخت بننا ہے. اگر اس بیج کی صحیح طرح سے آبیاری نہ کی جائے ان دا فارم آف نالج، ان دا فارم آف morality اور ان دا فارم آف آپ اخلاقیات کہہ لیں یا مینی تھنگس لائک دیٹ، تو وہ ایک تنا آور درخت نہیں بن سکتا. جیسے ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ گندم کا ہائیبریڈ بیج ہے، چاولوں کے ہائیبریڈ بیج کی بات کی جاتی ہے. اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ کو اگر ہم اچھے طریقے سے یونیورسٹی کے اندر اس کی نرچرنگ نہیں کرتے بھی تو وہ انڈسٹری میں کارآمد پروفیشنل نہیں بن سکتا. بھی نا انڈسٹری اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان امپلائمنٹ ہے، مینی ریزنز کین بی کوٹڈ ان دیٹ ریگارڈ کہ انویسٹمنٹ کی کمی ہے، لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے یا باہر سے لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے بھی، سب جگہ اپنی اپنی. لیکن انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے گیپ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری کو وہ پروڈکٹ نہیں مل پا رہی جس کی وہ توقع کر رہے ہیں. آخر اس کی کون سی ریزنز ہیں یا کیا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم انڈسٹری کو وہ پروڈکٹ نہیں دے پا رہے. اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ کیوریکلم کی. کیوریکلم جو ہے وہ ہم بڑے عرصے بعد اس کا چینج کرتے ہیں کسی بھی پروفیشنل ڈگری کا. حالانکہ کیوریکلم میں سمجھتا ہوں کہ ہر 2-3 سال بعد اس کا چینج ہونا چاہیے. اور جب کیوریکلم کی ہم بات کرتے ہیں یا نصاب کی بات کرتے ہیں اس کے اندر انڈسٹری کے لوگوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ وہ انڈسٹری کی نیڈز کو جانتے ہیں کہ آنے والا دور کیسا ہوگا، ہمیں کس قسم کے پروفیشنلز چاہیے. اور ویسے بھی یہ ایک برین سٹارمنگ ایکٹیویٹی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر 2-3 سال بعد ہو تو ہم انڈسٹری کو ایسی پروڈکٹ دے سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو اور جو اس کی منشا کے مطابق وہاں پر کام کر سکے. دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ ایکسپوئر کی. نو ڈاؤٹ اکیڈیمیا کہتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو ایکسپوئر دیتا ہوں ان دا فارم آف انٹرنشپ، لیکن حقیقت میں بتاتا ہوں کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں کہ یہ انٹرنشپ اس لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ کام نہیں کرتی جس میں کرنا چاہیے. کیونکہ اسٹوڈنٹ اس کو بعض کا تو صرف فوٹو شوٹ لے لیتا ہے کہ اس کو پتا وہاں سے مجھے ایک لیٹر مل جائے گا کہ ہاں میں نے انٹرنشپ کیا. تو اس کے لیے سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا وین اسٹوڈنٹس آر گوئنگ فار انٹرنشپ ان کی مانیٹرنگ اتنی سخت ہو کہ واقعی اسٹوڈنٹ وہاں سے اگر کر کے نکلا تو اس نے سیکھا کیا ہے. اس کے کوئی آبجیکٹو ہونے چاہیے، اس کے لرننگ آؤٹ کمز ہونے چاہیے کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر وہاں پر گیا ہے تو اس کے بعد اس نے لرن کیا کیا. تو اس لیے ایکسپوئر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس کو بڑا اسٹرانگلی جو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اکیڈیمیا یہ شکایت کرتی ہے کہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے جاب مارکیٹ نہیں ہے، جبکہ انڈسٹری یہ شکایت کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ آتی ہے وہ کوالٹی کی پروڈکٹ نہیں ہوتی بھی. اچھا اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ جب اسٹوڈنٹ مارکیٹ کے اندر جاتا ہے انڈیویجولی وہ ہو سکتا ہے انٹرویو کے اندر بڑا اچھا پرفارم کرے، لیکن جب وہ موب کے اندر جاتا ہے، موب سے بھی مراد ہے جب وہ انڈسٹری کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر وہ آسانی والی جاب ڈھونڈتا ہے، ایسی جاب جس کے اندر اس کو کریٹیوٹی نہ کرنی پڑے، جس کے اندر اس کو آئیڈیاز نہ دینا پڑے. تو وہ ایسی جاب ڈھونڈتا ہے جس کی وجہ سے وہ جیسے کہنا چاہیے کہ وہ ایک دیوار کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ اس کی جو افادیت جو انڈسٹری کو چاہیے وہ اس کو نہیں ملتی. انڈسٹری کیا کرتی ہے کہ جب ایسے لوگ آتے ہیں تو اپنے طور کے اوپر ان کو سیشن کروائے جاتے ہیں، ٹریننگ سیشن کروائے جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی بھیجا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ 4-5 ہزار یا 10,000 روپے کی خاطر وہ کمپنی کو چھوڑ جاتے ہیں. یہ انڈسٹری بھی بہت زیادہ شکایت کرتی ہے کہ ہم ایک بندے کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ کر ٹریننگ کرتا ہے، سیکھتا ہے، جب ہم نے اس سے کچھ لینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں چھوڑ کر کسی دوسری کمپنی میں چلا جاتا ہے. تیسری اس حوالے سے میں یہ والی بات کہوں گا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ ہمارے جو پروفیسرز ہیں ان کا انڈسٹری کے ساتھ کتنا لائزان اسٹرانگ ہے. میں نے یہ بھی چیز بہت شدت کے ساتھ محسوس کی ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسرز اور انڈسٹری کے لوگوں کا آپس میں لائزن بڑا ویک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے اندر ایک شائنیس کا فیکٹر ہے. پروفیسرز کے ذہن میں ہوتا ہے یا فیکلٹی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کون سی بات کہہ دوں جو کہ انڈسٹری والے کے نالج میں نہ ہو یا وہ مجھ سے بہتر جانتا ہو. انڈسٹری والا اپنے طور پر ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک پی اے ڈی ہے، میں کوئی ایسی بات نہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے اس کو کہ انڈسٹری والے نے کیا کیا. تو یہ بھی ایک بڑا ویک قسم کا بانڈ ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ دونوں انفارمل جو آپس میں ملاقات کریں، آپس میں چائے کے کپ کے اوپر بیٹھے تاکہ ایک دوسرے کے اوپر کانفیڈنس بلڈ ہو. تو جب یہ کانفیڈنس بلڈ ہو جائے گا تو پھر ریئل سینس کے اندر پرابلم جو ہے وہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گی. کورسز کی جو رویہ ہے اس میں انڈسٹری کے نمائندوں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پہ کسی بھی ملک کی اگر آپ دیکھ لیں کہ انڈسٹریز آر آلویز اہیڈ آف دا انسٹیٹیوشنز. ان کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کے پاس فنڈز کی کمی نہیں بھی ہوتی بھی. تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کے نمائندوں کو ڈالا جائے، کیونکہ پروڈکٹ نے انڈسٹری میں جانا ہے
اور اگر ہم انڈسٹری بیسڈ پروڈکٹ نہیں بنا رہے تو ہماری ایسی پروڈکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو اس میں برین اسٹارمنگ بھی ہو جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن اور انڈسٹری ان کا آپس میں بہت زیادہ لائزن ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی میں اس کے ساتھ کہتا چلوں کہ انڈسٹری کے جو آئیکونز ہیں ان کا ہمارے پروفیشنل ڈگری کو خطاب کرنا, ان کو آگے بتانا. دے مسٹ ناٹ بی جاب سیکرز بٹ رادر دے شوڈ بی جاب گیورز. وہ ان کو دیکھیں گے, ان کو موٹیویٹ ان سے ہوں گے, ان کی باتیں سنیں گے تو ان کے ذہن کے اندر آئے گا کہ ہمیں بھی ایسا ہی انڈسٹریلسٹ بننا ہے. اگر یہ چند ایک باتوں کے اوپر عمل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا گیپ ہے اس کی وجہ سے جو ہماری پروڈکٹ مارکیٹ میں آ بھی رہی ہے, اور جس کو لوگ اکثر کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹ کے پاس صرف پیس آف پیپر ہوتا ہے, اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا. میں اس کی بڑی لائیو ایگزامپل آپ کو دینے لگا ہوں. میں نے ایک بڑی نجی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ سے پوچھا, سول انجینئر تھا, اس سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ کو 10x10 کا کمرہ بتایا جائے اس کے اندر کتنی اینٹ اور سیمنٹ لگے گی, تو وہ ہی واز انیبل ٹو آنسر دیٹ. اس نے بتایا جی ہم نے آج تک کبھی وزٹ نہیں کیا, یا ہمارے پاس کبھی کوئی وزٹ کرنے کے لیے آیا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پروڈکٹ کو, ہماری نیشن کو تعلیم کے لحاظ سے انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا گیپ اگر ہم ختم کر دیں تو یقین جانے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا, اور ہماری انڈسٹری بھی ایک تناور درخت کی طرح بن جائے گی, جس کی میں نے مثال ایک بیج اور تناور درخت کے حوالے سے دی. وہ چاہے درخت سایہ دار ہو یا وہ درخت پھلدار ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ.